مسلسل مجھ پہ دباؤ ڈال رہی تھیں. یہاں پہ جتنی بھی انڈر ایج لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں کروانے کے لیے، ان کے لیے یہاں پہ کمروں کو سجانے کے لیے، تمام کمروں کو فرنشڈ کرنے کے لیے. پاکستان کی تمام خواتین کی جیلوں سے ہماری بچیاں اور لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں. دارالامان جتنے بھی ہیں ان سے لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. یہ ہیں وہ میڈم جن کا نام ہے افشان لطیف. اس کو میں پاکستان کی بیٹی کہوں گا، جس نے اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر، جس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر وہ تمام بڑا مافیا جو کہ وزراء کی صورت میں، ڈی جیز کی صورت میں یا بیت المال میں موجود وہ تمام لوگ جو مساکین اور یتیم بچیاں اس ادارے میں رہتی ہیں، جن کو سر چھپانے کے لیے، جن کو اپنی عزتیں بچانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی اور وہ بیت المال کا حصہ بن جاتی ہیں. یہ ان کی نگہداشت کرتی تھی، ماں کی طرح ان لوگوں کو ٹریٹ کرتی تھی. جبکہ اجمل چیمہ صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے وزیر رہے، بیت المال کے، سوشل ویلفیئر کے، انہوں نے ان کو زبردستی زد و کوب کیا اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ کاشانہ ویلفیئر ہوم، جس کی یہ سپرنٹینڈنٹ ہیں، جہاں پر موجود وہ تمام کم عمر بچیاں جنہیں انڈر ایج لڑکیاں بھی کہا جاتا ہے، ان تمام کی شادیاں کروائی جائیں گی اور بیت المال کے اسی ویلفیئر ہوم کے اندر ان کے لیے ڈیکوریشن کی جائے گی اور ان کے ہونے والے جو ہسبینڈز ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ یہیں پر رات گزاریں گے. اور وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ کس کی ایما پر کیے گئے. اس کے بعد جب انہوں نے اس سے متعلق اپنی سیکرٹری کو تحریری طور پر اور اورلی آگاہ کیا، پہلی درخواست انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو دی، جس کا کوئی بھی ریبرٹل نہیں آیا، جس کا کوئی بھی رسپونس نہیں آیا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور درخواست جو ہے چیئرمین اور وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم پنجاب کو دی، اور جس میں آپ باقاعدہ طور پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ندیم وڑائچ باوقت 11:30 بجے ادارے میں زبردستی گھس آیا اور بلا اجازت بچیوں کے رہائشی کمروں، بیت الخلاء، لانڈری اور ادارے میں دن دنانا شروع کر دیا. ندیم وڑائچ نے 3 گھنٹے تک ادارے کو یرغمال بنائے رکھا، میرے ساتھ جارحانہ اور ہتک امیز رویہ بھی اختیار کیا. اور یہ تمام تر جو اپلیکیشن ہے آپ اپنی آنکھوں سے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا بھی کسی قسم کا کوئی ریبرٹل نہیں آیا. تو 16 اگست کو یعنی 9 اگست کو انہوں نے اپلیکیشن دی اور 16 اگست کو جو ہے یہ ان کو ادارے میں سے ٹرمینیٹ کرنے کا جو ہے ایک حکم نامہ تحریری فارم میں جاری ہو گیا، جہاں پر انہوں نے خود درخواست دی ان لوگوں کے خلاف. انہی کے ایما پر یا سی ایم آئی ٹی کے کہنے پر ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. نوکری سے برخاست کیے جانے کے بعد جب انہوں نے میڈیا پر آ کر فراخ دلی کا اور دلیر مندانہ فیصلہ کیا کہ میں اب سب حقیقت بتاؤں گی، تو آج ان کو ایک اور لیٹر مل گیا ہے جس میں یہ بیت المال کا یہ جو کاشانہ ویلفیئر ہوم ٹاؤن شپ ہے اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو رہائش ملی ہوتی ہے، جہاں پر یہ اپنی بچیوں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہیں. اور یہ باقاعدہ طور پر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آج کے اندر جو ہے اپنا جو ہے یہ گھر خالی کر دیں اور یہاں سے چلی جائیں. جب اس چیز سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو کل پولیس اہلکار ان کے گھر آئے، کیونکہ کل ہی یہ معاملہ جو ہے میڈیا پر آیا. پولیس اہلکاروں نے ان کا موبائل فون توڑ دیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان میں ایک بھی لیڈی کانسٹیبل موجود نہیں تھی. یہ تھانہ ٹاؤن شپ لگتا ہے اور یہ کس کے کہنے پر کیا ہوگا، یہ کس کے کہنے پر ساری کارروائی کی. ریاست مدینہ کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، جہاں پر میرٹ کی دھجیاں اڑتے ہوئے آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس پر بول نہیں سکتے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بولنے کا جو ہے اور ایک بولڈ سٹیپ لینے کا جو ہے وہ ارادہ کیا. مجھے بتائیے گا کہ کون لوگ، کون سے منسٹر جو ہیں وہ یہاں پر آتے تھے اور آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ انڈر ایج بچیوں کی شادیاں کروائی جائیں یا ان بچیوں کو زبردستی جو ہے ان تک پہنچایا جائے. اجمل چیمہ اس ٹائم ہمارے منسٹر تھے سوشل ویلفیئر کے، جب میں نے یہ کمپلین فارورڈ کی تھی. میرے کمپلین کرنے کے بعد یہ ادارے میں آئے، انہوں نے میری کرسی پہ بیٹھ کے آ کے مجھے ڈرایا دھمکایا. اجمل چیمہ وزیر تھے پی ٹی آئی کے؟ جی بالکل. میری کرسی پہ بیٹھ گئے آ کے مجھے ڈرایا دھمکایا، میرے سٹاف کو ڈرایا دھمکایا. میری اجازت کے بعد بچیوں کے رہائشی کمروں میں گئے جہاں پہ کسی بھی آدمی کو بلا اجازت جانے کی اجازت نہیں ہے، میری اپروول کے بغیر، کوئی ریزن بتائے بغیر. مجھے میرے دفتر میں بٹھا ان کا مقصد کیا تھا ان بچیوں کے کمروں میں جانے کا؟ مجھے انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی وہ کیوں جا رہے ہیں ان کے کمروں میں. میں نے ان سے کوئی ایسی بات، ظاہر آپ ان سے ملی بھی، کوئی انٹینشنز غلط تھیں آپ کو محسوس ہوا؟
बिल्कुल उनका रवैया बहुत जारहाना था, बहुत ज़्यादा तौहीन आमेज़ था रवैया। आपको ये कौन कहता था कि बच्चियों की जो शादियां, जो अंडर एज बच्चियां 15 साल की, 14 साल की, 13 साल की, उनकी शादियों के लिए रूम डेकोरेट करवाए जाएं इसी वेलफेयर होम के, कौन कहता था आपको? हमारे डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जनरल थी अफशान किरण इम्तियाज़, जो मुसलसल मुझ पे दबाव डाल रही थी। यहाँ पे जितनी भी अंडर एज लड़कियाँ हैं उनकी शादियाँ करवाने के लिए, उनके लिए यहाँ पे कमरों को सजाने के लिए, तमाम कमरों को फर्निश्ड करने के लिए। नहीं, उनके अपने घरों में माएँ बहनें बच्चियां नहीं हैं? ये बच्चियाँ यतीम हैं, इसलिए इनके से अपनी मर्ज़ी के काम करवाना आसान है, इन पे अपने अहकामात सादिर करना आसान है। मैंने इनकी कस्टोडियन होने के नाते, इनकी गार्डियन होने के नाते, तो माँ की तरह ट्रीट करती होंगे? मेरी अपनी भी 3 बेटियां हैं, तो मैंने इन बच्चियों को भी अपनी बेटियों की तरह ही रखती हूँ। कितनी बच्चियां हैं यहाँ पर टोटल? 57 बच्चियां हैं इस टाइम यहाँ पे। 57 बच्चियों के साथ अगर इस तरीके से मामलात किए जाएंगे तो क्या ये रियासत मदीना इस तरह की थी? यतीम बच्चियों के साथ इस तरह होता था रियासत मदीना में? ये ज़िंदगी चंद रोज़ है, दुनिया की ज़िंदगी दुनिया में रह जाएगी। इन बच्चियों की कफालत की जिम्मेदार होते हुए हमने आखिरत में जाके जवाब देना है। तो रियासत जिम्मेदार होती है। अगर रियासत के वजीर ही उन बच्चियों को इस तरीके से जूदो कोप करेंगे, उनके कमरे डेकोरेशन करवाएंगे, मुतालबात करेंगे, अंडर एज बच्चियों की शादियों के मुतालबे करेंगे, तो ये किस तरफ जाएगा? हमारा मुल्क, रियासत किस तरफ जाएगी? बिल्कुल, जब मैंने 25 नवंबर को वज़ीर आला मुआयना टीम, चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम को एक खत लिखा था कि आप अदारे में बेजा मुदाखलत करवा रहे हैं, तो आप अदारे में बच्चियों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशान। आपको नौकरी से निकाल दिया गया? मुझे 16 अगस्त को ही नौकरी से निकाला। अब घर खाली करने का भी नोटिफिकेशन दे दिया? घर खाली करने का नोटिफिकेशन मुझे आज मिला है। पुलिस वाले जब आपके पास कल आए हैं तो उन्होंने क्या सलूक किया आपके साथ? उन्होंने मुझे अरेस्ट थ्रेट था, पुलिस को अंदर जब आना था मुझे कह रहे थे, मैंने कि आप सर्च वारंट थे उनके पास? नहीं, सर्च वारंट नहीं थे कोई। उन्होंने यही कहा था कि आप गेट खुलवाएं, हमने अंदर आना है। मुझे अरेस्ट करने के ऑर्डर्स थे। मेरे पहली वीडियो अरेस्ट वारंट थे कोई उनके पास? आपने क्या किसी का कोई मर्डर किया था, कोई दहशतगर्दी की किसी कार्रवाई में मुलविस थे आप? जी बिल्कुल, मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि मैंने ऐसा कौन सा क्राइम किया है कि पुलिस कॉल कर ली गई है, मेरा डिपार्टमेंट आए, मिनिस्टर आए। पुलिस की तरफ से कितने लोग थे जो आपके पास आए? बहुत ज़्यादा थे। उनमें कोई लेडी कांस्टेबल थी जिन्होंने आपको गिरफ्तार करना था? नहीं, कोई लेडी कांस्टेबल उनके साथ नहीं आई थी। मैंने गेट ओपन नहीं करवाया इस थ्रेट पे। उन्होंने जो हमारा दाखिली दरवाज़ा था उसको तोड़ा है और फिर अंदर आए हैं। तो जी, ना उनके पास कोई सर्च वारंट था इनके मुताबिक, ना कोई उनके पास जो है अरेस्ट वारंट था, कोई लेडी कांस्टेबल भी नहीं थी। एक किसी भी खातून को गिरफ्तार करने के लिए लेडीज कांस्टेबल्स का होना जरूरी है। एक तरफ रियासत मदीना की बात, दूसरी तरफ पुलिस रिफॉर्म्स की बात। पुलिस रिफॉर्म्स का भी कच्चा चट्टा जो है वो इस शक्ल में खुलता हुआ आपके सामने नजर आ रहा है। ये एक बड़ा ही जो है अलमनाक किस्म का जो है वो वाकया है। और उसके बाद इस बहन को नौकरी से भी निकाल दिया गया, लेकिन ये फिर भी डट गई हैं कि अब मैंने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, और इसमें जो जो लोग भी मुलविस होंगे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत खुद ही इस तरह के ईमानदार लोगों को अपने डिपार्टमेंट से निकालती जा रही है। तो कोई मुतालबा करना चाहेंगे? आपने बीइंग सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, सरकारी मुलाजिम के तौर पर सर्व किया, कोई गिला शिकवा है पाकिस्तान से? हर सरकारी मुलाजिम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज जो उसको किया जाता है, बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करता रहता है। मैंने इन बच्चियों के हक़ में आवाज़ उठाई और मैंने इसका भुगता भी। तो लाइफ थ्रेट भी होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। परेशान है? बहुत ज़्यादा। मेरी अपनी बेटियां हैं, मेरे हस्बैंड हैं। कल हमें अरेस्ट कर लिया गया दोनों को। मेरे बच्चे कल भूख से बिलक रहे थे पीछे, उनको कोई देखने वाला नहीं था। यहाँ पे हम दोनों को वहाँ पे बिठा दिया गया और मुझे नहीं पता कि आगे किस टाइम भी क्या क़यामत टूटेगी मेरे पे या क्या। मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारी इल्तमास है, इस संगीन मसले का खुद नोटिस लें। और ये पाकिस्तान की उन बेटियों का मसला है जो यतीम हैं, जिनके सरों पर बाप का साया नहीं होता। कुछ ऐसी भी हैं जिनके सरों पर माँ का साया भी नहीं होता, बाप का भी नहीं होता, जिनको बहन भाई घरों से निकाल देते हैं, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। तो रियासत की ये जिम्मेदारी है। लेकिन जब रियासत ही इनके लिए जो है इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगी और चंद काली भेड़ों की वजह से इस तरह का सोशल वेलफेयर का, बैतुल माल का इदारा जो है वो बदनाम होगा, तो लोगों का इदारों पर से बिल्कुल भी एतमाद जो है वो उठ जाएगा। और इसके साथ साथ वो तमाम सरकारी मुलाजिमीन जो इन्होंने बताया कि प्रेशर में काम करते हैं
اور ڈرتے ہیں, اپنی آواز بلند نہیں کرتے. ہماری ان سے بھی التماس ہے کہ پاکستان ہے تو ہم آپ ہیں, پاکستان کے لیے آواز بلند کیجئے. یہ نوکریاں آنے جانے والی چیز ہیں. میم آپ کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. میم افشاں لطیف کا تو آپ نے موقف سنا, یہ انہوں نے ایک بڑا تالا لگا کر اس کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے, جبکہ دوسری طرف یہ جو دروازہ ہے اس کو اندر سے انہوں نے کنڈی لگا دی ہے, اور اب ہم اس کو کھولنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اس کو یہ کھول بھی نہیں رہے. ہم اندر جا کر بچیوں کا جو ہے وہ 58 بچیاں جو اندر زیر کفالت ہیں ریاست کی, ہم ان سے یہ پوچھتے کہ جو میڈم کہہ رہی ہیں ویسا ہے یا نہیں. اگر وہ ویسا نہیں ہے تو یہ بچیوں سے ہمیں ملنے دیں اور بچیاں جو ہیں وہ اپنا موقف دیں. اگر یہ اندر سے اس طریقے سے لاک کر لیں گے تو یہ سیدھا جو ہے میم افشاں لطیف کے موقف کو تقویت دے رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سوشل ایکٹیوسٹ ہیں آفتاب نذیر صاحب, جو کہ کراچی سے یہاں پر آئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آفتاب صاحب, دروازہ بھی نہیں کھل رہا آپ کے سامنے, کھولنے کی بھی کوشش کی گئی ہے, یہ کہاں تانے بانے ملتے ہیں؟ آپ اس طرح کے پہلے بھی کیسز کرتے رہے ہیں. یاسر بھائی, ڈارک ویب آپ کے سامنے سہیل ایاز کی صورت میں آ چکا ہے, اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ آج سے نہیں ہو رہا, کئی سالوں سے پاکستان کی تمام جیلوں سے, خواتین کی جیلوں سے ہماری بچیاں اور لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں. دارالامان جتنے بھی ہیں ان سے لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہوا ہے یہاں کہ میم افشاں لطیف کا جو بھی انتظامیہ سے جھگڑا تھا, تو اس میں یہ چیز کھلی ہے. اگر یہ کھلی ہے اور یہ ایشو آیا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دارالامان شیخو پورہ کے دارالامان میں پچھلے مہینے کیا ہوا. اسی دارالامان میں جس میں آپ اور میں اس وقت کھڑے ہیں, 4-5 ماہ پہلے یہاں ایک بچی کی جبری شادی ایک مرغی والے سے کرائی گئی, جس بچی کی عمر 13 سال تھی. تو یہاں آن ریکارڈ ہے, جی آن ریکارڈ ہے. یہ ہوتا آیا ہے. وزراء اور جتنے بھی سیکٹری لیول کے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس بھی پیسہ ہے, وہ لوگ لڑکیاں عموماً دارالامان سے چھوٹی بچیاں منگواتے ہیں, اور نہ صرف منگواتے ہیں بلکہ یہ بچیاں دبئی, بحرین, UK تک سپلائی کی جاتی ہیں. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں تھائی لینڈ میں جا کے کوریج اس کی کر کے آیا ہوں, بینکاک تک یہ ہماری لڑکیاں, ہماری بچیاں سپلائی کی جاتی ہیں. تمام کی تمام جو بچیاں ہیں, آفتاب نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بیت المال اور جیلوں سے بھی سپلائی کی جاتی ہیں. اب یہ کس طرف یہ معاملہ جائے گا؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس معاملے کا خود نوٹس لیں, اور ہماری جو عصمتیں ہیں, ہماری جو عزتیں ہیں, ان کو بچانے کی آخری امید کی کرن آپ ہی ہیں. دروازہ کھولنے کی پھر کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ دروازہ نہیں کھول رہے, اندر سے جو ہے لاک لگا لیا ہے, اور یہ اس بات کو تقویت دے رہا ہے کہ جو بات افشاں لطیف صاحبہ کہہ رہی ہیں, جن کو نوکری سے بھی برخاست کر دیا گیا ہے اور آج یہاں سے نکالنے کا بھی حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے ریٹن فارم میں, وہ بالکل ٹھیک ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.